برطانوی مینڈیٹ اور بل فور اعلامیہ فلسطین کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ۔ فلسطین کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے صرف ایک خطے کی قسمت نہیں بدلی بلکہ پوری دنیا کے سیاست، مشرق وسطیٰ کے مستقبل اور لاکھوں انسانوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہی واقعات میں ایک اہم نام بل فور اعلامیہ کا، جس کے بعد فلسطین برطانوی مینڈیٹ کے تحت آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ و مشرق وسطیٰ کے سرحدیں ایک نئے سیاسی نقشے کے مطابق تشکیل دی جانے لگیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلفور اعلامیہ کیا تھا؟ برطانوی مینڈیٹ کیسے قائم ہوا؟ فلسطین کی تاریخ میں ایسے اثرات اتنے گہرے کیوں ثابت ہوئے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس 19ویں صدی کے آخر میں جانا ہوگا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر یورپ میں یہودی قوم پرستی کی ایک تحریک مضبوط ہو رہی تھی جسے صہیونیت کہا جاتا تھا۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن قائم کیا جائے۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور یہاں عرب مسلمان، عرب عیسائی اور یہودی صدیوں سے آباد تھے۔ پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جنگ کے دوران برطانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ برطانوی حکومت مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتی تھی اور اسی دوران اس نے مختلف فرقوں سے الگ الگ وعدے کیے اور 1916 کے دوران برطانیہ نے عرب رہنما سے بھی خط و کتابت کی جس میں عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کی حمایت کے بدلے عرب علاقوں میں آزادی کے امکانات پر بات ہوئی۔ دوسری طرف 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ بھی جسے سائکو پیکو معاہدہ کہا جاتا ہے، جس میں جنگ کے بعد عثمانی علاقوں کو اپنے اپنے اثر و رسوخ میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پھر 2 نومبر 1917 کو ایک ایسا خط سامنے آیا جس نے فلسطین کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ خط برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری کے ایک اہم رہنما لارڈ تھرومسٹائلڈ کو لکھا تھا۔ خط میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی قوم کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہی خط تاریخ میں بلفور اعلامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ برطانوی حکومت نے اعلامیے میں یہ بھی کہا کہ فلسطین میں موجود غیر یہودی آبادیوں کے شہری اور مذہبی حقوق کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن اس اعلامیے میں ایک اہم سوال اپنی جگہ موجود تھا: فلسطین کی اکثریتی عرب آبادی کے سیاسی اور قومی حقوق کا کیا ہوگا؟ یہ سوال آنے والے برسوں میں مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1918 میں ختم ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ شکست کھا چکی تھی اور اس کے زیر انتظام عرب علاقوں پر برطانیہ اور فرانس کا اثر قائم ہونے لگا۔ فلسطین بھی عثمانی حکومت سے نکل کر برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ 1920 کی دہائی میں عالمی طاقتوں نے جنگ کے بعد نئے انتظامات کو باقاعدہ شکل دینا شروع کی۔ لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو باضابطہ فلسطین کا مینڈیٹ دیا جو 1923 میں نافذ العمل طور پر منظور ہوا۔ برطانوی مینڈیٹ کے تحت برطانیہ کو فلسطین کا انتظام سنبھالنا تھا۔ مینڈیٹ کے متن میں بلفور اعلامیہ کے مطابق یہودی قومی وطن کے قیام کی سہولت فراہم کرنے کی بات کی گئی، جبکہ ساتھ ہی وہاں بسنے والی تمام آبادیوں کے شہری مذہبی حقوق کے تحفظ کا بھی ذکر تھا۔ لیکن عملی صورتحال بہت جلد پیچیدہ ہو گئی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی افراد فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جس کے باعث فلسطین میں یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف فلسطین کی عرب آبادی کا خدشہ پیدا ہوا کہ ان کے اپنے وطن میں سیاسی مستقبل ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یہاں سے عرب اور یہودی آبادیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ فلسطینی عرب رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ انہیں اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا جائے اور فلسطین میں ایک سیاسی حکومت قائم کی جس میں مقامی اکثریتی آبادی کے حقوق محفوظ ہوں۔ دوسری طرف صہیونی تحریک فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کے لیے سرگرم عمل تھی۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ صورتحال ایک مشکل چیلنج بن گئی۔ ایک طرف وہ بلفور اعلامیہ اور مینڈیٹ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے یہودی قومی وطن کی حمایت کر رہی تھی، دوسری طرف فلسطین کی عرب آبادی کی مزاحمت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
1920 اور 1930 کی دہائیوں میں فلسطین میں کئی مرتبہ فسادات اور جنگیں ہوئیں۔ دونوں جانب خوف، عدم اعتماد، سیاسی اختلافات گہرے ہوتے گئے۔ 1930 کی دہائی میں یورپ میں نازیزم کے عروج اور یہودیوں پر ہونے والے شدید مظالم نے یہودی ہجرت میں مزید اضافہ کیا۔ ہولوکاسٹ کے دوران لاکھوں یہودی قتل کیے گئے۔ اس انسانی المیہ نے دنیا بھر میں یہودیوں کے لیے ایک محفوظ وطن کے مطالبے کو مزید طاقت دی، لیکن فلسطین میں اس کے نتیجے میں عرب آبادی کے خدشات بھی بڑھتے گئے۔ 1936 سے 1939 کے درمیان فلسطینی عربوں نے برطانوی حکومت اور بڑھتی یہودی ہجرت کے خلاف ایک بڑی بغاوت کی۔ برطانوی حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے دبایا، لیکن اس دوران مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے لیے فلسطین کا انتظام جاری رکھنا مشکل ہوتا گیا۔ یہودی اور عرب دونوں اپنے اپنے سیاسی مطالبات پر قائم تھے، جبکہ برطانوی حکومت اس تنازع کا مستقل حل تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ آخر کار برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں فلسطین کو ایک یہودی اور ایک عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ یروشلم کے لیے ایک بین الاقوامی انتظام کی بات کی گئی۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، اگرچہ اس پر تحفظات بھی موجود تھے، جبکہ عرب قیادت نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ اس کے مطابق یہ فلسطین کی عرب اکثریت کے ساتھ انصاف نہیں تھا۔ پھر 1948 آیا۔ برطانوی مینڈیٹ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا۔ اس کے فوراً بعد جنگ چھڑ گئی اور فلسطین کے عرب باشندوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھروں سے بے دخل یا بے گھر ہو گئی۔ فلسطینی تاریخ میں اس واقعے کو نکبہ یعنی عظیم سانحہ کہا جاتا ہے۔ یہ 1917 کا بلفور اعلامیہ، 1920 کی دہائی، 1947 کی تقسیم کا برطانوی مینڈیٹ کا منصوبہ سب ایک ایسے تاریخی سلسلے کا حصہ بن جس نے فلسطین کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب بڑی طاقتیں کسی خطے کے مستقبل کے بارے فیصلہ کرتے ہیں، ان فیصلوں کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ بلفور اعلامیہ شاید صرف ایک خط تھا، لیکن اس خط کے الفاظ نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج بھی فلسطین کا سوال دنیا کے سامنے موجود ہے، ایک ایسا سوال جس کا تعلق صرف زمین سے نہیں بلکہ تاریخ، شناخت، حقوق، انصاف اور انسانوں کے مستقبل سے بھی ہے۔